جی وہ جی سارے اچھا، اب آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایمان ایمان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ تین چیزیں ہیں: دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ یہ تینوں چیزیں کلیئر ہیں؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے ایکسپلین کی تھی۔ یہ بات بھی کلیئر ہے؟ سوال کریں گے جو چیز سمجھ نہیں آئی؟ کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر۔ اچھا، اب میں اس کا ایک خلاصہ پھر آپ کے سامنے، ایمان کے اجزاء، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا صحیح مفہوم کیا ہے بلا؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور حقوق، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اس میں منفرد، اکیلا اور یکتا ہے۔ اور اس میں بھی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم ماننا، معبود ماننا، اور کسی اور کو نہ حاکم ماننا، حاکم مطلق، اور نہ ہی معبود ماننا، یہ ہے توحید کی اصل۔ اور یہ عقیدہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کی ذات کو بھی اور حقوق کو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اصل چیز ایمان کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا، انسان کے وہ ایمان کسی کام نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ تو تھا نا آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان یا ایمان باللہ۔ آخرت پر ایمان کا جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے، کہ وہ مجھے بتائیں کہ آخرت پر ایمان کا کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ آخرت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے۔ یہ اور تو آپ کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، یقین اس بات کا، یقین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قرآن میں آیا ہے کہ بالکل ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور پھر ایک ایک بات کا ہم سے جواب لے گا۔ یہی چیز دنیا میں ہمیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عبادت ہو یا اخلاق ہو، معاملات ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ پر اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ایک دن اللہ کو یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو مجھے حساب دینا ہوگا۔ اور وہ نیتوں سے واقف، اس نے فرشتے مقرر کر کے وہ چیز لکھوا لی، اور اس کے بعد مجھے اس بات کا یقین کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرے ہاتھ، پاؤں اور میری زبان گواہی دے گی۔ یہ ہے آخرت پر ایمان اور یقین۔ جب یہ پوری طرح نہیں ہوتا تو انسان وہی کچھ کرتا ہے جو آج ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے؟ جی سر۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم پوری زندگی کے سارے معاملات، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق ہوں، اور اخلاق سے متعلق ہوں، یا معاملات سے متعلق ہوں، ہم وہ سارے کے سارے بالکل اسی طرح اس پر عمل کریں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا حکم پر تعمیل کی ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر رسالت پر ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تین کام، اللہ کو آپ نے معبود اور حاکم مان کے زندگی گزارنی ہے، آخرت کا یقین ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے۔
اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے، یہ خلاصہ ہے پورے ایمان کا۔ اور اگر اس میں کمی ہوگی کہ آخرت کا یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو حاکم اور معبود نہیں ماننے میں کمی ہوگی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں، اور دنیا میں بھی ہمیں ایسے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ آج اس دور میں اور ہر دور میں جب مسلمانوں نے اس ایمان کو چھوڑا ہے اور اس ایمان کے نتیجے میں قرآن و سنت سے تعلقی کی ہے، غفلت کی ہے، تو نتیجہ دنیا میں ذلت اور پستی اور آخرت میں جہنم ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ ایمانیات پہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمیں، اب چاہے آپ کا عقیدہ توحید ہو، ایمان باللہ ہو، چاہے آخرت پر یقین ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے اس کا معاملہ ہو، وہ اس کے سارے اصول قرآن مجید نے بیان کر دیے۔ خاص کر سورہ، وہ تمام صورتیں جو آخری دو پاروں میں ہیں، 29ویں اور 30ویں میں، وہاں پوری طرح ایمانیات یعنی عقیدے کو، ایمان باللہ کو، ایمان بالرسالت کو، ایمان بالآخرت کو پوری طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، اور تو وہاں سے ہمیں ایمانیات ملے گی ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت سے، اور پھر اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور ایمان کے مطابق عمل کرنے پر۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پر، آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے ہینڈ آؤٹ میں وہ جو ہے یہ پیج نمبر 4 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، یقول، وہ کہتے ہیں آمن باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے بالکل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر۔ اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، دعویٰ ان کا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ کب صورتحال ہوگی کہ جب اللہ بندہ کہہ رہا ہے میں تو ایمان لائے اور آخرت اور اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کہہ رہا ہے تو مومن نہیں ہے، یہ صورتحال کب ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ سر جب عمل اس کے خلاف ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے، جو ہاں یعنی زبان سے کہہ رہا ہے عمل اس کے خلاف کر رہا ہے، بالکل یہ وہی صورتحال ہے جو آج ہماری ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ لیں آپ، اکثریت جو ہے وہ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن اس دعوے کے مطابق ان کا عمل نہیں۔ جب یہ صورتحال ہو کہ دعویٰ قول و فعل میں تضاد ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ اب آپ دیکھیں، بڑی اہم آیت ہے سورہ نمل کی آپ کے سامنے 14۔ بعض حقیقتوں کی معرفت حاصل کر لینے کو بھی ایمان کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب ذرا یہ اصل میں تو بات ہو رہی ہے فرعون اور فرعونی رویے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے اس کا انکار کیا، وَاسْتَقَيْنَتْهَا، حالانکہ ان کے دل قائل ہو، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلم وعلوا، انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا تھے، ان کو بالکل یقین تھا۔ کیوں یقین تھا؟ ان کے سامنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی، وہ بالکل سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، اور خود اس کو جب یقین تھا
اور پھر خاص کر جب وہ ڈوبا فرعون تو وہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو جب انسان کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے، جو آج کل کے یہ سارے ڈگری یافتہ لوگوں جو آپ کے ججز بنے بیٹھے ہیں، جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، ان کو بالکل حق دیکھیں نا، اگر قرآن کو چھوڑ کے ہم آسودہ حال ہوتے نعوذ باللہ، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے ذلت اور پستی میں گر چکے ہیں، اور تاریخ بتا رہی ہے کہ جب اس یقین کے ساتھ لوگوں نے عمل کیا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، مدنیین کا دور دیکھ لیں، آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، جب اسلام حاکم تھا تو دنیا نے وہ امن، چین، سکون اور وہ معیشت اور معاشرت دیکھی جو بعد میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا صرف یہ بات کہ یقین اور اس یقین کے مطابق عمل نہ ہو، بلکہ انکار ہو اندرونی تکبر اور اس کے غرور کی وجہ سے، تو یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ بڑے اچھی طرح دیکھ لیں، اور آج آپ کو یہ صورتحال دیکھنی ہو تو یہ آپ بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے عدالتوں میں، بڑے بڑے دفتروں میں، بڑے بڑے جو آپ کے وہ ہیں کاروباری لوگ، یہ بالکل اسی صورتحال سے وہ دوچار ہیں۔ کوئی سوال؟ سمجھیے قرآن کو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جھکا دے، ہم اس ایمان کو قبول کر کے اللہ پر کو مان کے کہ وہ اللہ ہمارا معبود اور حاکم ہے، آخرت پر یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا ایمان نصیب ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ پھر ایک اور صورتحال دیکھیے، سورہ نور کی آیت 47 میں، بڑے غور سے دیکھیے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، آمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، نمبر ایک، وبالرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ یہ ساری باتیں زبان سے انہوں نے کہہ دی۔ ثم، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یتولی فریق منہم من بعد ذالک، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہے۔ جو اطاعت نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کا حق ادا نہ کرے، تو پھر وہ اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان، حقیقی ایمان، شعوری ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرے، اور ہر معاملے میں، عقائد ہوں، ایمانی عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ یہ تو تھا حقیقی ایمان، شعوری ایمان۔ اب یہ اس ایمان اور اس کے مطابق عمل کے نتیجے میں انسان کو کیا ملے گا بھلا؟ کیا ملے گا؟ دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا اقدار ہوگا، اس کی تائید اور نصرت اس کو ملے گی، اور آخرت میں جنت ملے گی، اس ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اور اس قرآن کو نہ مانا، اس کے مطابق مان لیا لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول نہ کی، تو پھر وہ شخص جو ہے، قرآن آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، مومن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا انعام جو اس ایمان اور عمل صالح میں انسان کو ملے گا، اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ قرآن نے کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے سورہ عنکبوت کی آیت 2 اور 3۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دعوی ایمان کی صداقت کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ آپ ذرا پہلے سورہ عنکبوت کی آیت دیکھ لیجیے 2 اور 3۔ احسب الناس
کیا لوگوں نے سمجھ رکھا یترکو ان یقولوا آمنا، کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ یعنی ان کو جنت اتنی بات کہنے پہ مل جائے گی کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، اللہ فرمایا ہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو آزمائش اس کا مطلب ہے کہ یقینی ہے۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ تاریخ دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو کس قدر آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ مکے کے 13 سالوں میں مسلمانوں کو کیا نہیں برداشت کرنا پڑا، کن آزمائشوں سے گزرے۔ 2 دفعہ ہجرت ہوئی حبشہ میں، پھر آخری ہجرت ہوئی مدینہ میں۔ تو یہ ساری آزمائشیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی صرف کس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کے ثابت قدمی پہ اس پر ڈٹ گئے۔ تو پھر یہ آزمائش کیا ہوگی؟ بڑے غور سے دیکھیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ آزمائش کس بات پہ ہوگی؟ اللہ جان لے کہ کون ہے جو ایمان پر سچا اور پکا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون لوگ ہیں جو ایمان کے حوالے سے جھوٹے کاذب ہیں۔ تو آزمائش شرط ہے۔ یہ قرآن کی آیت 1 اور اگلی آیت بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ابھی جانا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانیں لڑاتے ہیں۔ جنت تو اس کے بدلے ملے گی۔ مال اور جان جب تک اللہ کے لیے دنیا میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے نہیں لگاتے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر اللہ کی خاطر جو صبر کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ جاننا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جہاد اور صبر کریں گے وہ انعام کے قابل ہوں گے۔ آپ یہ دوسری آیت تھی آل عمران کی 142۔ پھر دیکھیں سورہ محمد آیت، یہ سورہ نمبر 47 ہے اس کا نمبر قرآن میں، 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون شد والا تاکید کا ہے۔ تاکید کا معنی کیسے کریں گے؟ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ نوٹ فرمائیے، ضرور بالضرور تمہاری آزمائش ہوگی۔ کب تک؟ حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم تم میں سے اللہ کی راہ میں جان مال خرچ سے جہاد کرنے والے کون ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری اچھی طرح جان چھان پھٹک کریں گے کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب آپ ان آیات ان میں کے انداز سے دیکھ لیں کہ کس قدر اہل ایمان کی دنیا میں آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین مانیے جب ان آزمائشوں سے گزر کے انسان ان میں ثابت قدمی اور صبر اللہ کے توفیق سے مانگ کے اس کو انگیز کرتا ہے، وہ انسان پھر عمر فاروق بنتا ہے، وہ انسان ابو بکر صدیق بنتا ہے، وہ علی مرتضیٰ بنتا ہے، وہ عثمان غنی بنتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ دنیا اور معاشرے اور معیشت کے لیے کس قدر مفید ترین انسان ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نہ ہمارے ایمان، نہ ہم ان آزمائشوں سے ثابت قدمی سے اپنی تربیت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اچھے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ سورہ بقرہ میں ذرا غور سے دیکھیے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تو ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیسے جانیں گے؟
وہ جانتے ہیں، لیکن آزمائشوں کے ذریعے تو اللہ نے تمہیں جانا ہی نہیں ہے، اور تمہارے پر وہ مثال آئی ہی نہیں ہے مصیبتیں، مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں، جو صحابہ اور صحابیات پہ آئیں، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، مستہم الباساء، اور پھر ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، والضراء، باسا ہے تنگ دستی، اور ذرا ہے مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں، وزلزلوا، وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی پکار اٹھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ مصیبتیں اس قدر آئیں کہ انہوں نے کیا کہا، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی وہ اتنے ہلا مارے گئے، اتنی مصیبتیں آئیں ان پر کہ وہ اللہ کی مدد کے متمنی تھے، امیدوار تھے، تو انہوں نے کہا کہ کب آئے گی۔ وہ وقت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ہاں اللہ کی مدد تو قریب ہے، تم نے ثابت کر دیا، تم نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو مال اور جان سے۔ تو یہ ہے ایمان، وہ جو ایمان ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، جو دنیا میں ہماری ایسی تربیت کرے گا کہ ہم انتہائی مفید انسان، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے ملکی معاملات ہوں، ہر معاملے میں انسان ثابت قدم اس وقت جب ان آزمائشوں کو سے گزرے گا۔ سورہ توبہ میں فرمایا، ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تترکوا، دیکھیں کیسا انداز قرآن کا، دیکھیں کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آزمائشوں کے وجہ کے ذریعے سے جانی ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جا فشانی کی، اور اللہ اور رسول کے اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں تم اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ جڑے، یا تم دنیا میں کافروں کے ساتھ تمہاری دوستیاں، ان کو تم نے اپنا ولی بنایا۔ اگر یہ کام کیا تو اللہ کی ناراضگی کا اتنا بڑا آپ نے بوال اپنے ذمے لیا کہ اس نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کی، یہ تمہارا مت نظر رہا، تو تم دنیا کے اندر سرفرازی اور آپ پیش قدمی کریں گے۔ مجاہدین افغانستان کو دیکھ لیں، اللہ نے یہ ہمارے سامنے ان آیات سے یہ ثبوت فراہم کر دیا۔ اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا، واللہ خبیر بما تعملون، یہ جو بھی دنیا میں تم عمل کر رہے ہو نا، اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے، لمحہ 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 بلمحہ باخبر ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو نہیں، وہ جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے تم نے حساب دینا ہے، اور جس کے حکم سے تمہارے اعضاء خود اس وقت گواہی دیں گے اس عمل کی، تم جھوٹ بولو گے تو یہ اس سے ہستی سے تمہارا معاملہ ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا، اور انہی آزمائشوں کو جب تم انگیز کرو گے تو پھر تم جو ہے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ کے منہ موڑ کے دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی اور اولاد پرستی میں لگ گئے وغیرہ وغیرہ، تو پھر یاد رکھنا کہ پھر اللہ نے تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے، تنبیہات نازل فرما دی ہے، انذار کر دی ہے کہ پھر دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اگر دنیا کی ذلت و خواری دیکھنی ہے تو آج آپ دیکھ لیں۔ اب آ جائیے اس جو اب تک ہم نے بحث کی ہے کہ ایمان ہے کیا، اور
ایمان کی آزمائش لازمی ہے. اس آزمائش کے نتیجے میں جب ان آزمائشوں سے انسان گزرتا ہے قرآن و سنت کی راہ بتائی راہ کے مطابق تو پھر وہ بہترین انسان بن جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں اس کو وہ عقیدہ ملتا ہے, وہ ایمانیات جو اس کے ورثے میں نہیں بلکہ اس کے شعور اور اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہے ایمان جس نے مجھے میرے دل و دماغ کو بالکل ایسا پکا پختہ کر دیا ہے کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور میں ہر نیکی میں سبقت کرنے والا بنوں گا. یہ اس ایمان نے مجھے اس راستے پر ڈالا ہے. تو ایمان دو قسم کے ہیں, ایک روایتی عقیدہ یا ایمان جو ہمیں ورثے میں ملتا ہے والدین سے, اور ایک ہے شعوری ایمان, سوچ سمجھ کے اچھی طرح ایمان کا دعویٰ کر کے پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا, ان آزمائشوں سے گزرے, تو یہ ہے وہ شعوری عقیدہ. آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں, پہلا عقیدہ جو روایتی اور ورثے میں ملتا ہے اس کا رول بڑا محدود ہوتا ہے شخصیت کی تعمیر میں, اور یہ جو شعوری ہے یہ جذبات اور احساسات کو زندہ کر کے ان کی تربیت کر کے انسان کو ایک بہترین سیرت و کردار والا انسان بنا دیتا ہے جب وہ اس شعوری ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے. پہلی بات, روایتی ایمان جو ہے وہ جہالت اور حماقت میں دوسروں کو نقل کرنا سکھاتا ہے. بالکل دیکھ لیں آپ, ہماری شادیاں دیکھ لیں ہندوانہ نسل کے, مرنا دیکھ لیں بالکل جہالت کا, ہمارے کاروبار دیکھ لیں, ہماری کمائیاں دیکھ لیں, خرچ کرنا دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے بالکل خلاف. لیکن وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں انسان کو, اس کے جس میں وہ ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے, یہ ایمان اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر آزمائشوں کے ذریعے استقامت پہ قائم رہے. یہ ایمان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح تائید و نصرت فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ان پر فرشتے نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کو ثابت قدمی پر اور اس کی تائید اور نصرت پر اللہ ان کو لگا دیتا ہے. دیکھا آپ نے کہ ایمان کتنی عظیم چیز ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اور آزمائشوں سے گزرا ہوا صاحب ایمان ہو. وہ شخص جو روایتی اور وراثت میں ایمان, اس کو صراط مستقیم روشن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو شخص شعوری ایمان والا ہے یہ بالکل شرح صدر کے ساتھ اس کے سامنے صراط مستقیم روشن ہوتا ہے, کیونکہ اس کا قرآن و سنت سے تعلق ہوتا ہے, اور وہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ اور اس کے غضب سے خوف زدہ رہتا ہے. محبت میں وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے نیکیاں کرتا ہے, اور غضب کی وجہ سے ہر برائی کو سے اجتناب کرتا ہے. یہ ہے شعوری ایمان. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمان جو ہے نا, جو روایتی عقیدہ یا ورثے میں ملا, نئی سمت نہیں دے سکتا جس سے منزل مقصود متعین ہو. یہ تو نقلچی بناتا ہے. یہ تو انسان کبھی معیشت وہاں سے لے رہا ہے اداروں سے اور اپنا ملک کو گروی رکھ رہا ہے بدبخت, اور شادیاں کسی اور اس دین کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے کر رہا ہے, مرنا جینا کسی اور طریقے پر ہے. تو نئی سمت کیا, یہ تو جہالت کی سمتوں میں چلتا جاتا ہے. اور یہ شخص جو دوسرا ہے جس کا ایمان شعوری ہے, وہ ہر موقع پر اللہ کو ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو ذکر خداوندی اور اطاعت الہی کے لیے یہ شخص ہمہ وقت تیار رہتا ہے. اور اطاعت الہی میں انسان کے لیے, معاشرے کے لیے
ہر جس سے اس کا تعلق ہے، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے. اور یہ جو شعوری ایمان ہے، راہ حق سے منحرف کو راہ راست پر نہیں لا سکتا. وہ اور شیطان اس کو بڑا خوبصورت بنا کے دیکھا تھا. وہ اپنے بگڑے ہوئے ایمان کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، وہ برائیوں کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آج اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دوسرا شخص جس کا ایمان شعوری ہے، حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور معصیت سے، گناہوں سے دور رہنے میں محتاط اور متحرک رہتا ہے. یہ شخص جو ورثے میں ایمان ملا ہے، روایتی عقیدہ ہے، سوچ و فکر نہیں ہے، بصیرت سے محروم، اس میں ویژن نام کی چیز نہیں ہے. اور یہ دوسرا جو شعوری ایمان، اس کی شخصیت ممتاز، کیوں؟ سیرت و کردار نمایاں، اور اس کو سچی عبودیت. وہ مومن ایسا جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. یہ ہے دونوں کا کمپیریزن. اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے تاکہ ہم اپنے روایتی اور وراثتی عقیدے اور ایمان کو تبدیل کر لیں شعوری ایمان سے، حقیقی ایمان سے. اور وہ ہوگا جب ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ بہت اچھا کمپیریزن ہے، اس کو بہت اچھی طرح پڑھیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ شعوری اور وہ ایمان نصیب فرمائے جس میں ہم آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی شخصیت کی تعمیر کریں. کوئی السلام علیکم. سوال؟ السلام علیکم جی، سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے ابھی آپ نے بھی کمپیریزن کیا نا کہ یہ روایتی، جیسے ہم لوگ ہیں باپ دادا مسلمان تھے تو ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اب ہمارے بچوں کا بھی دیکھیں ایسے ہی. اب لیکن آج کل تو ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ایگزیکٹ جیسے ہم کہیں کہ اسلام کے مطابق ہمارے ملک میں تو ماحول نہیں ہے نا. تو پھر ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں کہ ان کے اندر یہ شعوری ایمان جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا بہت اچھا سوال ہے. مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیا میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میں اب خود شعوری ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میری اہلیہ گزار رہی ہے. میرے بچوں کے سامنے بالکل نمونہ آ جائے گا. بچہ بڑے غور سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اور ان کو پرکھتا ہے، پھر انہی کے مطابق غلط ہوں تو وہ غلط زندگی اختیار کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کا گھر جو ہے وہ پورے اہل ایمان کا نمونہ پیش کرے. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اسکول میں بھی نہیں سیکھے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی خراب پڑ گئی گھر سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. وہ جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو سب سے پہلے، آج ہم بڑے فکر مند ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں ٹیوشن کے ذریعے. نہیں، یہ ماں باپ کو پہلے مومن بننا ہوگا، وہ گھرانہ مومن ہوگا. سارے گھرانے مومن ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، جس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، اس اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہارا ایمان شعوری ہونا چاہیے، تمہارے گھر کے اندر اس ایمان کی حکمرانی ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر، شکریہ. اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. یہ ہے نیٹ شیل جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ایمان ورثے میں ملتا ہے، جب تک اسے شعوری ایمان میں نہ بدلا جائے، یہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. خود بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ بس ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے. کبھی وہ مشرق مغرب کی چیزیں اس کو پسند ہیں، کبھی ہندوانہ رسمیں اس کو پسند ہیں، کبھی گھر کے اندر اس نے بے پردگی اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر رکھا ہے. اس کے اندر ایمان، وہ ایمان شعوری جو اس کے اندر یہ جرت، ہمت اور استقامت کہ نہیں یہ غلط چیزیں ہیں، یہ مجھے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیں گے، ان کو چھوڑنے کا داعیہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا. اور یہ صرف شعوری ایمان سے ہوگا. ہونا شعوری ایمان ذہن و فکر کے فیصلے کا نام اللہ تعالیٰ کی کلی غلامی. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا.
یہ جب آپ کا سوچ و فکر ہوگی، یہ ہے وہ شعوری ایمان، پھر آپ ہر اصلاح کی طرف بڑھیں گے اور ہر برائی سے بچیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایمان روایتی ایمان ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ملک ہے کہ اصل چیزیں جو ہیں اور اصل بات جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان بھی کون سا؟ ذرا ان آیتوں پہ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت 208، یہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے بھلا؟ یا ایھا الذین آمنو جب آتا ہے تو خطاب کس سے ہے؟ قرآن کس کو ایمان والوں سے۔ ہمیں ایمان والوں کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم ایمان والے ہیں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس کو برائے مہربانی جب یا ایھا الذین آمنو تو میں الرٹ ہو جاؤں کہ میں ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ باقی سب ہر آدمی جو پڑھے وہ خود سمجھے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، کیونکہ میں اس گروہ کا ممبر ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت اچھی طرح بات کو سمجھیے کہ آدھا مسجد میں نماز پڑھ لی اور جو کاروبار میں گئے تو جھوٹ، دغا، فریب۔ نماز پڑھی نہ پڑھی، آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے غلط فیصلے، قرآن کے خلاف فیصلے، تو اللہ تعالیٰ کب ہمیں بخشے گا؟ ہم تو اس کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے، عملاً ہم کفر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات، پورے کے پورے دین میں، تمہاری عبادات بھی دین کے مطابق، معاملات بھی دین کے مطابق، اخلاق بھی دین کے مطابق، اور تمہارے عقائد و ایمانیات بھی ایمان قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ کام کرو۔ اچھا، یہ ہے پورے کا پورا۔ اب آگے دیکھیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اب دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہیں قرآن کے طالب علم کو فوراً۔ اچھا، اس میں ایک تو آیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور دوسرا آیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب پہلے مجھے بتائیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ انسان کب چل رہا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے۔ سر جب وہ شرک وغیرہ میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں، وہ شرک تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو ہی وہ اللہ اور رسول کی باتوں سے ہٹتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے، تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ دین میں جہاں جہاں اللہ کے پانے پہ چل رہا ہے اور جہاں نہیں چل رہا، وہ خطوات شیطان پہ، نقش قدم پر شیطان کے چل رہا ہے۔ شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں، جب میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور میں خلاف اسلام چل رہا ہوں، تو میں شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ میرا مرنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، میں شریعت کو پیش نظر رکھ کے نہیں، بلکہ ہلا گلا مچائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا شیطانی کام کر رہا ہوں، تو یہ شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، آگے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان کے نقشے پر چل رہے ہو، اور شیطان کون ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیونکہ سر اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھٹکائے گا ہر اس انسان کو جو اللہ کی طرف آئے گا۔ جزاک اللہ۔ تو نہیں، صرف یہ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس نے کہا، اللہ سے کہا کہ مجھے آپ الاؤ کر دیں، مجھے اجازت دے دیں، مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کر کے اور ان کو جہنم میں لے جاؤں۔ یہ ہے عدو مبین، کہ نہ صرف گمراہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کو ابدی جہنم میں آپ کو خوبصورت بنا کے اپنے اعمال دکھائے گا۔ واہ واہ واہ، تم نے تو ایسی منگنی کا رسوم ادا کی، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔
اب آپ کو بڑی ساری دنیا واہ 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 واہ، آپ بھی بڑے خوش ہیں، لیکن وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان ہمیں جہنم میں لے جا رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ادب و مبین کا خوب سمجھیے، خطوات شیطان کو بھی سمجھیے۔ دیکھیں قرآن فہمی یہی ہے کہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا وہ شیطان کے نقشے قدم پہ، جب تک وہ توبہ کر کے واپس نہیں آتا۔ ادب و مبین اس لیے کہ اس نے تو رب سے اجازت لی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے اگر ہم اس کے پیچھے چلیں۔ ہاں، اگر اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کے حکم پہ چلیں، اللہ والے ہوں گے، تو شیطان کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکے گا۔ بڑی اہم آیت ہے یہ 208۔ اچھا، میں 1 منٹ دیکھ لوں آگے ہے نہیں، ہاں نہیں وہ نہیں ہے۔ میں ایک آیت آپ کو یہاں لکھواؤں گا، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 85 نمبر۔ بالکل اس کو اور کھول دیتی ہے۔ میں آپ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہو، بڑی کوشش کرتے ہو کہ قرآن کے مطابق، باہر نکلتے ہو تو تم اس اللہ کو بھول جاتے ہو، اور سارا کاروبار تمہارا، نوکری تمہاری، کس سیٹ پہ بیٹھے ہو، وہ سارے کام وہ کرتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو یہ ہو گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ اگر کام کرو گے، اب دیکھیں قرآن پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور فیصلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ وہاں فرمایا، پھر سنیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر ایمان نہیں۔ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ حرکت کرے گا، کیا دین پر جزوی عمل کرے گا، فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذلت رکھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، اور اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کس طرح ہم جزوی اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور کس طرح اسلام کو اقامت دین، اس ملک میں دین کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ 75 سے زائد سال گزر گئے۔ میں یفعل منکم ذالک، جو بھی دین پر جزوی عمل کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ یہ تھی آیت 85 سورہ بقرہ کی۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 256 نیچے آ رہی ہے، بڑے غور سے اس کو سمجھیے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کس کا انکار کرے؟ طاغوت کا۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، اب طاغوت کیا ہے پہلے اچھی طرح سمجھیں گے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے رکاوٹ بنے، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ ہماری خواہشات ہوں، چاہے ہماری لسٹ ہو دنیا کے لیے، دنیا پرستی ہو، مال پرستی ہو، ہوس پرستی ہو، اولاد پرستی ہو، یہ سارے طاغوت ہیں۔ اس سے بڑا طاغوت کون سا ہے؟ وہ جو دنیا میں اپنی سربلندی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہوں، جیسے امریکہ ہے، جیسے یہ سارے ادارے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سودی نظام چاہتے ہیں۔ اللہ کا پاک صاف نظام جو ہے اس کے خلاف رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ یہ سارے طاغوت۔ تو ان 3 الفاظ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ فَمَن یکفر بالطاغوت، کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے آپ کو ان سب طاغوتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے پہلی
کہ ان سارے طاغوتوں کو جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو خود اللہ نعوذ باللہ بننا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کا انکار، اور اس کے بعد وہ یومن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے انکار ہے سارے طاغوتوں کا، پھر اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھاما۔ اور کیسا مضبوط سہارا ہے؟ لَن انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یہ ہے وہ سہارا۔ لیکن اگر ایمان بالطاغوت ہو، جیسے ہماری حکومتوں کا ہے، اداروں کا ہے، آپ دیکھ لیں ہم کس قدر اس ایمان سے جو پہلے انکار کرے طاغوت کا، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں کس قدر ہمیں کیپٹلزم پسند ہے، اداروں کو دیکھ لیں ہمیں کس قدر مغربی تہذیب پسند ہے، ہمیں کس طرح مغربی تعلیمی نظام پسند ہے، کس طرح کیپٹلزم ہمیں پسند ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمیں کس طرح اسلام اور اس کا نظام ناپسند ہے۔ 75 سال سے دیکھ لیں، قرآن بڑی کلیئرلی یہ 256 آیت اچھی طرح دیکھیں۔ سب سے پہلے کہا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت پر کا انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے۔ اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ لا الہ میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اور اس آیت کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ لا الہ الا اللہ، جلدی بتائیں۔ سر لا نفی ہے ہر اس چیز سے، لا میں ہمارا جو آتا ہے نفس سے بھی نفی ہے، ہر اس چیز سے نفی ہے جس کی طرف نہیں بیٹا نہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، فَمَن یکفر بالطاغوت، یہ ہے لا۔ سر وہی اس کا یہ کنیکشن ہے کہ اس میں لا آتا ہے نفی اور اس میں طاغوت کی نفی ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، یہ لا ہے۔ اچھی طرح دیکھیں، اگر ہم نے اللہ کے سامنے وہ ایمان لے کے جانا ہے تو پہلے لا ہے وہاں۔ لا کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے الہ، ہر طاغوت کا انکار ہے اس میں، الا اللہ یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، ایسا مومن جو ہے اس نے وہ سہارا کڑا پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ تھا ان کا ایمان، لن انفصام، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سارا ٹوٹا ہے، مگر اس کا افغانستان مجاہدین کا اتنا مضبوط سارا تھا کہ کافر بھاگ گیا، ذلت امیز شکست۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کی صفت کون سی لائی گئی ہے؟ وہ سنتا ہے، ہر آن سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ علیم، وہ بالکل پورا بھرپور علم ہے اس کو۔ تو جس اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ پوری طرح سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تمہیں طاغوت سے کتنی نفرت ہے اور اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یہ مت بھولنا، اللہ کی صفت کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ یہ آیتیں بڑے غور سے دیکھیں، قرآن کو جب تک آپ اس طرح جوڑیں گے نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خلاصہ ہے پورا دین کا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، کوئی سوال؟ آپ سنیں حدیث، بڑے پیاری احادیث۔ مسلم کی حدیث ہے ذاک طعم الایمان، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو کس نے ایمان کا مزہ چکھا؟ من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر راضی ہوگا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اللہ میرا رب ہے، کیا مطلب ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ رب مطلب میرا خالق، مالک، حاکم وہی ہے۔ بالکل، اس بات
مجھے اور کسی حاکم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اور کفیل کی ضرورت نہیں. میرا کفیل میرا رب ہے، میرا حاکم میرا رب ہے، میرا معبود میرا رب ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلی بات کہ اس بات پہ راضی ہو گیا. اب تو آپ دیکھیں کہ ہم اب یہ پیسہ یہاں سے IMF سے آئے گا تو ہمیں اس پر زیادہ یقین ہے، اللہ پر کوئی یقین نہیں. ذلت اور پستی دیکھیں، ذرائع اور وسائل اس ملک کے دیکھیں، اور پھر لعنتیں بھی دیکھیں کہ ترس رہا ہے انسان. اللہ اکبر. دوسری بات وبالاسلام دینم، اور اسلام کو دین پر راضی ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. سر میرا طرز زندگی اسلام کے مطابق ہوگا. نظام میں زندگی اس کا پسندیدہ، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں، اس کے مقابلے وہ ہے اسلام. پورا دین، عقائد، ایمانیات اور آپ کا عبادات، اخلاق اور معاملات، ہر چیز عین اس حکم کے مطابق، اس دین کے مطابق، اس نظام کے مطابق جس کا نام اسلام ہے، جس کو اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. پہلی بات اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اسلام کو دین، نظام زندگی اس کے لیے کافی ہے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کبھی کیپٹلزم، سوشلزم، ہندوازم، فلانا فلانا. اور آخری بات کس بات پہ راضی ہوگا؟ پہلا اللہ رب کافی ہے، دین اسلام جو ہے وہ میں اس پہ راضی ہے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہے کہ اب میرا ہادی، میرا رہنما، میری زندگی کی رہنمائی جس ہستی نے کرنی ہے وہ اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ان تین چیزوں سے ہیں تو مبارک ہو آپ، ورنہ آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ان تین چیزوں پر استوار کریں. اگلی حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، کیا زبردست ہے. من احب للہ، سبحان اللہ. اب آج آئینے میں اپنی تصویر دیکھیے. اللہ فرمانا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض بھی کیا، دشمنی بھی کی تو اللہ کے لیے. وَآتَى لِلَّهِ، اور کسی کو دیا بھی تو اللہ کے لیے. وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور روکا بھی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ ہے وہ شخص جس نے ایمان مکمل کر لیا. تو لوگوں سے محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رب کے لیے. کہ آپ یہ نیک ہے، اس کے ساتھ رہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، تو آپ کو محبت بھی ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے. اور کسی سے دشمنی بھی ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، حسد کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مبغوض ہے، اس لیے اس سے آپ کا بغض ہے. اعطى للہ، آپ نے دیا تو کس کی رضا کے لیے دیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. ومنع للہ، اگر روکا بھی کسی کو نہیں دیا تو وہ حقدار نہیں تھا، حقدار کو مجھے دینا ہے. یہ چار چیزیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روک لینا، یہ چار کام کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. کیا پیاری حدیث ہے. بڑے غور سے دیکھیے، سمجھیے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیے. حقیقی ایمان ایک ایسا اخلاقی اور روحانی عمل ہے جو دل و دماغ کی گہرائیوں تک اپنا اثر و نفوذ رکھتا ہے. یہ ہے حقیقی ایمان. سمجھیں اس کو. ایمان انسان کے ارادہ، اختیار اور وجدان، غرض کے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. انسان اسی ارادے کو پر عمل کرتا ہے جو اللہ کے ہاں صحیح ہو. انسان اپنے اختیار کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے، یہ ہے وہ اس کا ایمان پکا. وجدان
جو اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں وہ ساری کی ساری اس طرح اٹھتی ہیں کہ گویا اس پہ اللہ راضی ہو۔ ایمان وحی و الہام کی مدد سے انسان پر حقائق وجود کا انکشاف کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان وحی اور الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اس کو پکا کر لیتا ہے، تو پھر وہ حقائق جو ہیں وہ اسی پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان عمل کو پختہ کر کے اس کو جزم و یقین سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور پھر روب اور تشکیک کا کوئی حملہ بھی اس کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ اس کا روب، کیونکہ روب ایک اللہ کا ہے اور کسی کا کوئی روب نہیں ہے، وہ کافروں سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے، دنیا میں اس کی دندنانے سے کبھی کوئی گھبراتا نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیے تو وہ کسی شک میں بھی وہ شرح صدر سے کام کرتا ہے، اور اس کا یقین اللہ پر ہے، وہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ اب ذرا یہ صورتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے سورت حجرات کی 15 ہے، بڑے غور سے دیکھیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ اچھا پہلے ہم الصادقون کو دیکھیں آخر میں کہ وہ سچے مومن ہیں۔ کون ہے سچے مومن؟ اب اوپر چلیے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ کسی شک میں نہیں پڑے؟ جلدی بتائیے۔ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں نا، یہ پہلی شرط ہے، سچے صرف پکے۔ اللہ پہ دیکھیں نا، پوری بات سمجھے، نہیں سمجھا سوال کریں مجھ سے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں۔ اس نے یہ بات یقین سے مان لے کہ یہ دین برحق ہے، اس کے احکامات برحق ہیں، یہ پردے کا کہے، یہ انسان کو جینے مرنے کے جو ہر اصول اس دین کا، ہر حکم شک و شبہ سے بالا تر ہے، برحق ہے۔ لا ریب فی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ثم لم یرتاب، ایمان لا کے پھر یہ نہیں کہا اوہو قرآن نے سود کیوں منع کیا، نعوذ باللہ، قرآن نے یہ مخلوط محفلیں کیوں؟ بھائی آپ نے سود اور مخلوط محفلوں کا دیکھ رہے ہیں آپ، حشر جو آپ کا ہو گیا، شرم و حیا کا خاتمہ، معیشت تباہ کن، اس لیے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ تو ازر من شمس ہے کہ ان چیزوں نے، ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑا اور دوسرے نظام کو جاری ساری کیا۔ دیکھ لیں آپ، پہلی شرط ثم لم یرتابوا، لکھیں پہل نمبر 1 اس کے اوپر، کبھی اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، برحق کہا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم اس پہ عمل کریں، نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ نمبر 2، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، تو جاہدوا باموالہم نمبر 2، اور نمبر 3 وجاہدوا انفسہم، اور جہاد کیا اپنی جانوں سے۔ کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ 3 کام، کوئی شک و شبہ نہیں کیا اللہ کے دین پر، جہاد کیا اپنے مال سے، نمبر 2 جہاد کیا اپنی جان سے، کس لیے؟ اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے مومن۔ اب ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کہیں نعوذ باللہ شکوک و شبہات میں تو مبتلا نہیں، کہیں جان اور مال سے جہاد تو نہیں کر رہے، ورنہ ہم فوراً اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ایک اور بڑی اہم آیت سورہ انفال کی
2 تا 4 آپ کے سامنے ہے، میں کھول رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے. اچھا، ایک پہلے آپ ایک نیچے دیکھیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اس کو انڈر لائن کیجئے، آخری آیت میں ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ حقیقی مومنین. کر لیا انڈر لائن آپ نے؟ جی سر. اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے، سنیے. انما المؤمنون الذین، بے شک حقیقی مومن تو وہ ہے، یہ میں نے آخر سے جو آیا نا حقا، وہاں سے لیا ہے. حقیقی مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے. نمبر 1 لکھیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جلدی بتائیں. مطلب ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ میرے سے حساب لے گا، مجھے جواب دینا ہے اللہ کو، اس وجہ سے. تھوڑا سا اور کھولیں. دیکھیں نا، یہ چیزیں ہم سوچیں کہ واقعی ہمارے دلوں میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. ڈر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اللہ جو میرے باطن سے واقف، میرے دل کے وسوسوں سے واقف، اس کے سامنے میں نے حساب دینا ہے. وہ تو میرے نیت سے، ارادے سے، عمل سے نہ صرف واقف بلکہ وہ لکھوا بھی رہا ہے اور مجھے پکڑا بھی دے گا. پھر اگر میں انکار کروں گا تو میرے خلاف گواہی میرے جسم کے اعضاء دیں گے. ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس کے ذکر سے ڈرنا چاہیے نہیں؟ جی سر. جی سر. بالکل سر، ذرا ان چیزوں کو ہونا چاہیے یہ خوف دل میں. ہاں، یہ ایمان کا حصہ ہے. نمبر 1 وجلت قلوبہم. نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. دوسری بات، جب آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ نمبر 2 ہے. مجھے مثال دیجئے، جلدی مثال دیجئے. بھائی یہی آیت پڑھ رہے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں نا. ابھی آپ کو پتہ چلا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو دل کے ڈرنے کو پوری طرح سمجھ بھی لیا. تو سمجھنے کے بعد کیا چیز ہوئی ہمارے اندر؟ ایمان میں اضافہ ہو گیا اضافہ ہوا. کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اللہ جس کا ذکر، اس نیت، ارادے، عمل کی ہر ڈیٹیل سے واقف ہے، اس کے سامنے مجھے حساب دینا ہے. مجھے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ واہ، مجھے تو پھر دنیا میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. یہی تو ایمان کا اضافہ ہے، اور کیا ہے مجھے بتائیں. تو یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا. یاد رکھیے، اگر قرآن پڑھتے وقت آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس قرآن کو دوبارہ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے. پہلی بات تھی اس آیت میں کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں. دوسری بات کہ تلاوت آیات سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو حقیقی ایمان والا تک کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ توکل ہوتا ہے؟ اللہ پہ سر. ہاں، رب پہ، اللہ پر. کیوں؟ کامیابی اس کی طرف سے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ مومن اگر واقعی مومن ہو، توکل اللہ پر ہو، تو کافروں پر کیسا روب پڑتا ہے. اور اس توکل سے اللہ کبھی بھی ان کو محروم نہیں کرتا، وہ ان کو عطا فرما دیتا ہے جس کے بارے میں ان کو توکل ہوتا ہے. تھوڑے سے روزگار اور وسائل کے ساتھ جہاد افغانستان کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیں. اللہ پہ توکل تھا تو بدر میں دیکھیں، اور آج آپ کے سامنے کل کی بات افغانستان کی. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
نمبر 4 الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ جو نماز اقامت نماز ہے نا، ظاہری اور باطنی سارے آداب کو بجا لانے کے ساتھ. ذرا جلدی سے لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اقامت نماز کب ہوتی ہے. اس کے پہلے لکھیں آپ اس کے ظاہری آداب. اقامت نماز کے ظاہری آداب: طہارت اور پاکیزگی نمبر 1. نمبر 2 وقت کی پابندی. نمبر 3 نماز کی پابندی. مردوں کے لیے مسجد میں نمبر 4 صف بندی کا اہتمام. مردوں کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام نمبر 5. اور آخری نمبر 6 تلاوت قرآن میں ترتیل اور تدبر. یہ 6 آداب ہیں ظاہری. اب ہم دیکھ لیں کہ جن پہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ اقامت صلاۃ جب ہوگی اب 6 چیزیں موجود ہوں گی ظاہرا. اب لکھیے اقامت صلاۃ کے باطنی آداب. سر نمبر 4 ریپیٹ کر دیں. صف بندی کا اہتمام، یہ مردوں کے لیے جب جماعت میں ہوں. عورتیں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر صف بندی کا اہتمام با جماعت. اقامت صلاۃ کے باطنی آداب لکھیں. نمبر 1 قنوت و ادب، قنوت ادب سے کھڑا رہنا. اطاعت کے قنوت و ادب. نمبر 2 خشوع، خشوع. نمبر 3 تبتل، ہر چیز سے کٹ کے نماز کے دوران اللہ ہی سے صرف جڑنا. نمبر 4 تضرع، تیز واد رے عین تضرع. نمبر 5 اخلاص و للہیت، خالصتاً یہ عمل اللہ کے لیے ہو. اور نمبر 6 ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے دوران جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے. نمبر 7 فہم و تدبر. اور آخری 8ویں بات قرب الہی کا شعور، کہ نماز میں اور خاص کر سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. حدیث ہے نماز بڑا پیارا عمل ہے. یہ 8 باطنی آداب ہیں اور 6 ظاہری آداب ہیں. کوئی سوال؟ ورنہ میں آپ سے سوال کروں گا. جلدی سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. سر یہ تضرع کیا ہے؟ ہاں شاباش. میں نے پہلے تو خشوع کیا ہے. جس قدر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، اس کے احسان، ہم بالکل دل میں ہمارے یہ بات جم جائے گی کہ ہمیں اس ہستی سے ڈرنا چاہیے. طاقت اور قدرت تو اس کے پاس ہے، اقتدار اور اختیار تو اس کے پاس ہے. یہ ہے دل میں خشوع. یہ دل کا خوف، یہ دل کا ڈر، اس کو خشوع کہتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے کمال کی وجہ سے. اب جب یہ دل میں خشوع ہوتا ہے تو آپ کا عاجزی آ جاتی ہے پورے جسم میں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع، قیام، سجدہ، بڑے آپ کا جسم بھی اس وقت اس بات کی سارے اعضاء پر وہ ظاہراً طاری ہوتا ہے خوف. اس کو تضرع کہتے ہیں، عاجزی. ٹھیک ہو گیا؟ اور تو اقامت صلاۃ مطلوب ہے، اور یہ آداب ظاہری اور باطنی ہوں گے تو پھر سر تمتع بھی آپ نے بولا تھا. جی
تمتل. ہاں تبتل، یہ والا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر یہ کیسے لکھنا ہے؟ طیب. وتبتل الیہ تبتیلا. آپ نے پڑھ لیا، بالکل ٹھیک، شاباش. یہ سورہ مزمل میں آیا ہے اور پہلی ابتدائی صورتوں میں سے ہے مزمل. تبتل کا مطلب ہے ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے. دیکھیں نا، نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں نا، آپ ان خیالات کو چھوڑیے، آپ سیدھے جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور کیجئے. قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی، قرآن کی، تو سب کچھ سے کٹ کے اللہ کے لیے ان سب چیزوں پر غور و فکر کیجئے. وہ نماز آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی. یہ ہے تبتل. شاباش. اور یہ کچھ سورہ توبہ میں مومنین کی خصوصیات آئی ہیں، یہ بھی آئینہ ہے ہمارے لیے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر وحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بڑی اہم آیت ہے سورہ توبہ کی. یہ جو بشر المومنین ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں. جو سر یہ اوپر والے جو پوائنٹس لکھے ہیں. شاباش. جن کے اندر یہ 8-9 خواص وہ ہیں، صفات پائی جاتی. تائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون ہیں، سائحون ہیں، اللہ کے راستے. سائحون کا مطلب ہے اللہ کے لیے سفر کرنے والے. راکعون، ساجدون، الامرون بالمعروف نہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفات جس کے اندر ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ہے مومن جس کو بشارت دے دو. کس کی؟ جنت کی. دنیا میں اللہ اس سے راضی، آخرت میں اس کے لیے جنت. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری خوبیاں جو اہل ایمان کی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم. اللہ کہتے ہیں تو تم میں سے کوئی مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا. کب ہوگا؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں. کیا بات ہے. اور اگلی تو کمال کی حدیث ہے، المومن اکرم علی اللہ من بعض الملائکہ. مومن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بعض فرشتوں سے بھی بزرگ تر ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ذرا غور کریں، فرشتے تو برائی کر ہی نہیں سکتے، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا برائی کرنے کا. لیکن یہ مومن جو اللہ کے لیے ہر برائی کو چھوڑ کے نیکی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض ملائکہ سے بھی بڑھ کر ہے. کیا مومن کی شان ہے، ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ مومن کو کیا خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ذرا. اور یہ جو آخری حدیث ہے، آخری تو نہیں ہے، عجب لامر المومن. مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہو خیر، اور ہر اس کے کام میں خیر ہے. ولیس ذالک لأحد الا المومن، اور مومن کے علاوہ یہ کسی کو مرتبہ، مقام، حیثیت نصیب نہیں ہے. یہ کون سا مومن ہے؟ ان اصابتہ السراء، اگر اس کو خوشی ملتی ہے، شکر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ شکر، الحمدللہ، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی. فکان خیر اللہ، تو یہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. خوشی پہ شکر. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ،
اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر، تو وہ شکر صبر کرتا ہے، وَكَانَ لَهُ خیر لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں چیزیں مومن زندگی میں خوشی ملے شکر، تکلیف ہو صبر، یہ مومن کو کرتا ہے۔ اور مومن جو ہے یہ پوری زندگی اس کی مومن کے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو وجوہات کی بنا پر سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی دعوے کرتے ہیں ہمیں عشق ہے فلانا ڈھمکانا، سب غلط۔ اصل بات بخاری کی حدیث غور سے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آگے بڑی سخت بات آ رہی ہے، پوری حدیث ہمیشہ سامنے، اللہ، ہاں، من آبا، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ من یابا، صحابہ صحابیات کب چوکنے والے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کا انکار، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اب بتائیں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرنے کا کام، یہ دعوے اور عمل کچھ بھی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرو، میری اطاعت کو چھوڑو گے، صرف نعرے لگاؤ گے تو پھر دیکھ لو، یہ میرا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ یہ آخری بات تو کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا۔ بس اس کا مجھے ایکسپلینیشن دے دیجئے تو پھر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خواہش ہی تابع ہو جائے اس کے، نبی کریم سے شریعت لے کے آئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا زبردست یہ ٹیسٹ ہے مومن کا، اور اس پہ اگر آپ ہر کام کو کر لینا تو بڑی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے، پہلے عمل کیوں وجود میں آتا ہے؟ بتائیں مجھے، عمل کیوں وجود میں آتا ہے؟ سر پہلے خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں، پہلے خواہش ہوتی ہے، شاباش۔ اچھا، تو خواہش کیا بنتی ہے بلا؟ ارادہ بنتی ہے۔ خواہش سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ارادہ۔ ارادے سے کیا وجود میں آتا ہے؟ عمل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواہش وہ بنیاد ہے جہاں سے عمل کا شروع ہوتا ہے۔ اگر اس خواہش کو آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، بس بات ختم۔ اور خواہش کب ٹھیک ہوگی؟ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سے سمجھاتا ہوں۔ اب چھٹیاں ہیں بچوں کی، 10 بجے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت 10 سے 10:15 پروگرام ہے، میں کیوں نہ ایک ٹی وی لگاؤں اور اپنے بچوں کو بھی بٹھاؤں، وہ بھی ہلا گلا مچائیں اور وہاں ہم ٹی وی پروگرام دیکھیں۔ لیکن وہ خواہش اسلام کے خلاف تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف تھی، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو خواہش کو آپ نے دیکھا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو یہ سب سے اچھا ہے، تو آپ نے وہ کیا، آپ حقدار ہو گئے اللہ کے اجر کے، آخرت میں ثواب کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا ایمان کے اس اینگل کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اور ہمارا ایمان شعوری، حقیقی، اور وہ ایمان جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اس ایمان کے تقاضے، عملی تقاضے بھی ہم پورے کریں، کیونکہ صرف ایمان نہیں، اس ایمان کے مطابق عمل جو ہے وہ ہمیں جنت میں بھی لے جائے گا، اور دنیاوی زندگی میں بھی ہماری تربیت ٹھیک ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ کوئی اگر سوال ہو تو پوچھیں۔